سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ آتے ہیں نا رونے کے لیے تشریف لائیں ظاہر ہے. تو کرمان ایک ایرانی خطیب سے میں نے سنا ہے, کرمان کے رہنے والے تھے جن کا نام تھا, ان کا نام تھا ماشاء اللہ, نام تھا ان کا, یہ ان کو آقا ماشاء اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, بزرگ سے. کرمان کے شہر میں مولا حسین علیہ السلام کی مجلس کرواتے تھے محرم میں 18 دن. ٹھیک, 18 دن مجلس کرواتے تھے. ایسی نیاز کا اہتمام کرتے تھے کہ جیسے انتہائی بہترین جو شہر کی غذا ہوتی تھی وہ 18 دن کھلاتے تھے, چاہے کتنا مجمع آ جائے, 100 لوگ آئیں, 500 آئیں, 1000 آئیں, کتنا مجمع آئے, شہر کی سب سے بہترین غذا ان کے دسترخوان پر ہوتی تھی. ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہے جو کرمان میں جس کا دسترخوان اتنا مشہور ہے اور امام حسین کے لیے اتنی بڑی نیاز کرتے ہیں, یہ اتنی عظیم مجلس کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں میں ان کے گھر پہنچا, ان کے گھر کا پتہ کیا, گھر پہنچا, دخل الباب کیا, دیکھا ایک بوڑھا انسان باہر آیا. میں نے کہا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ جاؤں, آپ پہچانتے ہیں میں عالم ہوں فلاں. کہا میں نے آپ کو میڈیا پہ دیکھا, اب آ جائیے. گھر چلا گیا, ان کے بات کرنے لگا. بات کرتے کرتے میں نے کہا میں ایک بات پوچھنا ہے خالی, میرے دل میں ایک خیال آتا ہے سال سے, کہا ہمیں ایک مجلس کرنی ہوتی ہے اتنی مشکل ہوتی ہے, اہتمام کرتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, آپ سال سے 18 دن مجلس کرتے ہیں اور کوئی ظاہری طور پر آپ کے کوئی انکم کو نظر نہیں آتی, کیا وجہ؟ سنیے گا, یہ بڑا دردناک ہے, اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. کہا بات یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میرا پورا بدن وہ ایسا اس پہ انفیکشن تھا کہ جسم پر جگہ جگہ زخم ابھر آئے تھے اور زخموں سے پیپ نکلا کرتی تھی. میں 6 مہینے ہاسپٹل میں رہا. ڈاکٹرز نے ایسا جواب دے دیا, نہ میرے قدم چلتے تھے نہ میرے باقی باڈی آرگنز, میں بالکل مرنے کے قریب. محرم شروع ہونے میں 3 دن تھے. میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا, ایک بوڑھی ماں تھی فقط بس. ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ کسی اور سے ملے گا تو اسے بھی بیماری لگ جائے گی, لہذا اسے گھر لے کے جاؤ, الگ سے تنہا رکھو, ہم اس کے علاج سے قاصر ہیں. ماں نے پتہ نہیں مجھے کیسے لے آئی گھر میں. 3 دن رہ گئے تھے محرم شروع ہونے میں اور میرا پورا جسم زخموں سے خون پیپ نکل رہا تھا. ماں جو تھی میری, ایران میں آپ کو پتہ ہے گھر کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ باہر ایک صحن ہوتا ہے عام طور پر, کہ وہ صحن میں گئی زیر آسمان, اور انہوں نے جھولی پھیلا کر کہا کہ اے مولا حسین علیہ السلام, میری 2 میں سے ایک خواہش آپ قبول کر لیجئے, جو آپ کی مرضی. میں آپ کی مجلس محرم میں سننا چاہتی ہوں, جانا چاہتی ہوں. یہ میرا بیٹا, یا تو اسے شفا دیں کہ اس کے ساتھ جاؤں میں مجلس میں, اور اگر یہ ہے تو میں کسی مجلس میں تو نہیں جا سکوں گی, تو مولا پھر ایسا کیجئے کہ آپ پھر سے موت دے دیں, کیونکہ میں 6 مہینے سے بہت تھک گئی ہوں. بوڑھی ماں تھی نا بہت, میں بہت تھک گئی ہوں بس. تو مولا یا تو جلدی سے شفا دے, اب ہوتا نہیں, اور ہوتا نا کبھی انسان اس کیفیت میں چلا جاتا کہ مجھ سے زیادہ ہو نہیں پاتا مولا, تو یا تو آپ اسے شفا دیں یا بس اسے موت آ جائے. میں راضی ہوں, اللہ کی رضا پہ راضی ہوں جو اس نے منظور کیا. کہتے میری ماں بہت روتی رہی, میں نے دعا کرتی رہی, اور میں دیکھ رہا تھا گھر کے اندر سے کہ میری ماں کی عجیب کیفیت ہے, اور میں اتنا کمزور تھا کہ میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. میں بھی روتا رہا, یہاں تک کہ جو میرا اپنا حجرہ تھا, اچھا لوگوں نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, کیونکہ کوئی مجھ سے بات نہیں, کوئی میرے سامنے نہیں آتا تھا, کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے. کہا سب چلے گا چھوڑ کے, میں اکیلا. رات کا وقت ہوا, کوئی ایرانی خطیب جن سے میں نے براہ راست سنا اسے, رات کا وقت ہوا تو میں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا آج میری ماں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ بس ایک ماں اپنے بچے کے لیے کہہ دے کہ اے پروردگار تو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے, بس اس سے زیادہ ہمت میری نہیں ہے. کہ مولا مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا, بس آپ کوئی فیصلہ کریں میرے بارے میں. کہتے میں نے مولا سے بہت کہا, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا اگر آپ نے مجھے شفا دے دی, کیونکہ میری ماں نے کہا نا یار, تو میں منت مانتا ہوں کہ میں ابھی محرم شروع ہو رہا ہے, میں 10 دن اپنے گھر میں آپ کے نام کی مجلس کروں گا میں, اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں نیاز کروں گا, آپ مجھے شفا دے دیں. کہتے ہیں یہ میں دعا مانگ کر میں سو گیا.
جیسے ہی میں سویا تو میں نے دیکھا، کیونکہ زیر زمین میرا حجرہ تھا، انڈر گراؤنڈ تھا، میں نے دیکھا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی ایک نور چلا آ رہا ہے، اور وہ نور آ گیا جس کے آنے سے میرا پورا حجرہ منور ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے، میرا نام تھا آغا ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے لیا اور جیسے بغل گیر کرتے ہیں مجھ سے گلے ملنے لگے۔ میں تعجب کرنے لگا، میں ان کو بار بار کہتا تھا مجھ سے نہ ملے گلے، یہ مرض آپ کو لگ جائے گا، میں مریض ہوں، مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن وہ مجھے بار بار گلے مل رہے تھے، بار بار مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اس طریقے سے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کیوں اس طریقے سے مجھے گلے لگاتے ہیں؟ میں نے کہا میں وہ ہوں جس کے نام کی تو مجلس کرنا چاہتا ہوں۔ کہ میں آیا ہوں، تو نے مجھے دعا کے لیے بلایا تھا نا، شفا کے لیے، میں آیا ہوں تجھے شفا دینے کے لیے۔ امام نے کہا اٹھو، بستر سے اٹھو۔ کہا آغا پیروں میں طاقت نہیں اٹھ سکوں، جانتے ہیں کیا، میں اس خطیب سے سن کے پڑھ رہا ہوں کہ مطلب پیروں میں طاقت نہیں اٹھو۔ امام نے کہا یا حسین کہہ کے اٹھو۔ یا حسین کہہ کے، کہتے میں یا حسین کہہ کے اٹھا کہ مولا بس آپ نے مجھے شفا دے دی، اب میں 10 دن آپ کے نام سے مجلس کروں گا۔ امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں، 10 دن نہیں۔ کہ مولا آپ حکم کیجئے پھر۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میری ماں فاطمہ زہرا کتنے برس میں شہید ہوئی تھی؟ جو پہنچ گئے نا آپ پہنچ گئے۔ کہ مولا 18 برس میں آپ کی ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، کہ بس ایسا کرو 18 دن مجلس کرو۔ امام نے اسے حکم دیا کہ میں تجھے کہتا ہوں ان کی زندگی کے برابر 18 دن مجلس۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، میں جب یہ جملہ میں نے پڑھا میرا کلیجہ ہل گیا، یعنی جو مجلس کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، جو مجلس میں آتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ امام نے کہا کہ 18 دن مجلس کرو، تم نے 10 دن کی منت مانی تھی نا، 10 دن تمہاری طرف سے، 8 دن میری طرف سے، آؤ مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اتنا کبھی آپ کہتے ہیں 2 لوگ مل کے مجلس رکھ رہے ہیں، امام نے کہا آج ہم دونوں مل کے مجلس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مولا جو حکم آپ کا، جو حکم، میں 18 دن مجلس کروں گا۔ میں اوپر گیا، میری ماں وہ روتی رہی، بس امام حسین کو پکارتی رہی، آپ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی۔ اچھا جب اب 2 دن گزر گئے، ایک دن اگلے دن محرم تھا، اب میں سوچ رہا تھا میں چونکہ اتنا مریض تھا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کہیں میں نے نوکری کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں نے مولا سے منت تو مان لی ہے، اب کل کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے جتنا اہتمام ہو سکتا تھا کر لیا۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، میرے گھر پہ دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ایک صاحب ہیں، کہا ہم نے سنا ہے آپ اپنے گھر مجلس رکھنا چاہتے ہیں، یہ میں چاول کا کام کرتا ہوں، جتنا مجلس میں نیاز چاول چاہیے وہ میری طرف سے۔ ایک اور صاحب آئے کہ مجلس میں جو گوشت چاہیے وہ میری طرف سے۔ ایک اور صاحب آئے کہ مجلس میں جو شربت چاہیے میری طرف۔ کہ میں خود تعجب میں تھا، یہ شہر میں تو کسی کو نہیں بتاتا، یہ کون آ کے مجھ سے کہتا جا رہا؟ خدا کے لیے آہستہ آہستہ گریے کو بلند فرمائیے گا، یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم۔ کہتے وہ ہر ایک آتا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس جوانی سے لے کر آج تک میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے 1 تومان بھی، اس نے 10,000 تومان کا، یعنی چند روپے 100 روپے بھی میں نے اپنی طرف سے اس مجلس میں خرچ ہی نہیں کیے۔ کہ لوگ تعجب کرتے نا، اتنا عظیم دسترخوان، ایسی نیاز، ایسی غذا، کہ جیسے محرم ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی کیا دے کے جاتا ہے، کوئی امام حسین کے صدقے میں کیا دے کے جاتا ہے امام حسین، کہ اسی طریقے سے مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جاری و ساری ہے۔ اب میرا جملہ سنیے گا، حسین نے کیا کہا کہ 10 دن تو کرنا، 8 دن میری طرف سے میری ماں فاطمہ زہرا کے لیے۔ اب جس شہید کا آج ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، میں کہوں گا اے مولا قاسم ابن حسن، آپ کو شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ جیسے فاطمہ کی بسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ویسے ہی قاسم کی بسلیاں۔ یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مصائب میں ایسا ساتھ دیا ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، حسین کا جنازہ پامال ہوا تھا، فقط حسین کا جنازہ تھا۔ ایک حسین کا جنازہ پامال ہوا ہے اور ایک قاسم کا جنازہ پامال ہوا ہے، لیکن ایک فرق بتا دوں، آئے قاسم کہہ کے ضرور رونا، آج امام حسین فقط نہیں، امام حسن علیہ السلام بھی
غریب مدینہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ مولا حسن جن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر گر کر اور جب کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے تو امام حسین بہت گریا کر رہے تھے. امام حسن نے کہا اے بھیا حسین آپ گریا نہ کریں، اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہوگا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہوگا. اس لیے کہ حسن نے سمجھا دیا میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، حسین کا لاشا چلے پامال ہوگا، لیکن ایک پر کے ساتھ میری شہادت کے بعد زینب کا پردہ محفوظ ہے. حسن کی شہادت کے بعد بی بی کا پردہ محفوظ رہا، حسین کی شہادت کے بعد چادر چھن گئی. اس لیے کہا کوئی دن ایسا نہیں اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے. اچھا ایک فرق کیا ہو گیا، حسین کا لاشا بھی پامال، قاسم کا لاشا بھی پامال. میں ایک فرق بتاؤں گا صدا بلند کر کے، یہاں حسن مجتبیٰ کہہ کے گریا کیجیے گا. حسین کا جنازہ شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا جنازہ قاسم کا جنازہ زندگی میں پامال ہوا. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. تیری بھیڑ غریب نو نہیں بھولنا، تیری بھیڑ غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم. ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم.